السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ نے اس ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ اسی لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے تھے، اور اگر کبھی سوکھے کھجور بھی نہ ہوتے تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل اور فروٹس کھاتے تھے، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کھولنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھواروں سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کھانا ہی پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایسا اللہ کے پیارے نبی کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنے امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اسی لیے حضرت بلال واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے
تو جب تک میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ ہوتا تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اسی وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کی آپ برائی نہیں کرتے تھے یا اس چیز کے بارے میں آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب کا طالب ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے دوسرے مہینے میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فرض ادا کرے وہ ایسا ہی ہے جیسا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرے۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو اجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں بھی کبھی فاقہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، انگور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے، کیونکہ انگور انسانی صحت کے لیے بھی ایک بہت فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 4، انجیر۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ دوستو، اللہ کے نبی
حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر تربوز کو تر کھجوروں کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دوستو، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ جو کی روٹی اکثر کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی سبھی لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، یعنی حضرت علی بھی روزہ تھے، حضرت فاطمہ بھی روزہ تھی، اور ان کے 2 بچے یعنی حسن اور حسین ابھی چھوٹے ہیں، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ مغرب کا وقت ہوتا ہے، یعنی افطاری کا وقت ہونے والا ہوتا ہے۔ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ختم کر کے گھر کے اندر گئی اور 4 روٹیاں بنائی ہوئی تھی، اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ 4 روٹیاں لے کر آئی اور پہلی روٹی اپنے شوہر علی کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور دوسری روٹی اپنے بیٹے حسن کے سامنے رکھ دیتی ہے، اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ ابھی افطار کا وقت ہوا، سبھی نے روٹی کھائی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی صرف آدھی کھائی، اور بچی ہوئی آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھنا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ حضرت علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے پوچھا، اے فاطمہ، تمہیں بھوک نہیں لگی ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی بچا کر تم اپنے دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہو؟ فاطمہ نے کہا، یا علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے پیٹ بھر کر کھانا کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے میں روٹی باندھ کر چل پڑی۔ ادھر سے ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا کر آ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ دروازے پر ہے۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی، تم دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ تو فاطمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے گھر کے اندر تو لے کے چلے۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ کہنے لگی کہ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھایا نہیں ہوگا، اسی لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، تم نے اچھا کیا جو تم روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ آج چوتھی رات بھی تیرے بابا کی
ایسے ہی نکل جاتی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روٹی مانگ لی۔ پھر فاطمہ نے کہا کہ بابا جان، آج اپنے ہاتھوں سے میں آپ کو روٹی کھلاؤں گی، اور چوڑے چوڑے ٹکڑے کیے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھلانے لگی، اور روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رونے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا، اے بیٹی فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ ابا جان، کل کیا ہوگا؟ پیارے دوستو، وہ گنہگار امت ہم ہی ہیں جن کے لیے ہمارے نبی بھوکے رہے، اور ہمارے نبی کی پیاری بیٹی بھی بھوکی رہی، اور آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کل ہم ہمارے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ افطاری میں ہم لوگ کتنا ویسٹ کر دیتے ہیں، کتنا کھانا ایسے ہی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ نماز کے لیے نکل جاتے ہیں، مغرب پڑھنے کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن دسترخوانوں پر جو کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے وہ ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بالکل پسند نہیں فرماتا جو کھانے کی بے حرمتی کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔